سوالات ہم لے لیتے ہیں اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ میں حاضر۔ ایک سوال آیا ہے ہمارے پاس اور باقی جو ساتھی سوال کرنا چاہتے ہوں۔ ایک سوال آگے، وہ یہ ہے حسن بھائی کہ قانون اتمام حجت کے لیے اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد شرط ہے تو ختم نبوت اور ختم رسالت کا جو نظریہ ہے وہ کہیں غیر متعلق تو نہیں ہو جاتا؟ اس حوالے سے آپ کا جو نقطہ نظر ہے وہ کائنڈلی آپ بیان کرتے ہیں۔ بالکل بھی نہیں ہو جاتا، اس لیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آنے کے بعد یہاں سے خاموشی سے تشریف نہیں لے گئے، بلکہ انہوں نے اللہ کی کتاب ہم تک پہنچائی ہے۔ اس کتاب کو انسانوں کی اتنی بڑی تعداد نے ہم تک منتقل کیا ہے جن کا جھوٹ پر جمع ہونا عقلاً محال ہے۔ موسٹ اتھینٹک میڈیم کی ٹرانسفارمیشن کے ذریعے وہ ہم تک پہنچ چکی ہیں۔ گویا جو کچھ پیغمبر نے اپنے زمانے میں اپنے صحابہ تک پہنچایا، میں پورے اذعان، پورے ایقان، پوری قطعیت، پورے یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ وہی کتاب میرے ہاتھ میں ہے۔ دنیا کے لحاظ سے جو ترسیل علم کا محکم ذریعہ ہے اس کو آپ نے اجمایا، مسلمانوں کے اجماع و تواتر سے یہ کتاب مجھ تک پہنچی ہے۔ یہ کتاب اب قیامت تک اس پیغمبر کی شناخت ہے۔ میں تو پیغمبر کو اس کتاب کو پڑھ کے جانتا ہوں۔ مجھے اپنے معاشرے کے اندر جب آپ بتاتے ہیں کہ کوئی پیغمبر تھا دنیا میں اور اس نے یہ کچھ کیا ہے اور اس نے یہ خدا کا کلام مجھ تک پہنچایا ہے، تو میں تو خود اس پیغمبر کو، اس سے متعلق قوانین کو، اس سے متعلق خدا کی پوری اسکیم کو اس کتاب کے ذریعے جانتا ہوں۔ لہٰذا میں تو آج کھڑا ہوا ہوں کتاب کو دیکھ کر، پیغمبر تو آج نہیں آ رہے۔ آپ بتائیے مجھے کہ اگر آپ آج ایمان لاتے ہیں تو کس چیز پر ایمان لاتے ہیں؟ سب سے پہلے خدا کی اس کتاب پر۔ یہ کتاب مجھے تعارف کراتی ہے خدا کا، اس کے پیغمبر کا، اس کی اسکیم کا۔ تو ختم نبوت کا مقصد کیا تھا؟ ختم نبوت کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اب روز روز کسی کو منتخب کر کے دنیا میں نہیں بھیجیں گے۔ اللہ کی بڑی رحمت، بڑی عنایت تھی یہ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میرا تم پر فضل ہے کہ میں نے پیغمبر بھیجا اور میں نے اس کو شریعت دی، لیکن جہاں یہ فضل ہے وہیں خدا کا امتحان بھی ہے انسانیت کے لیے۔ یہاں پر نسلیں زمینوں سے اکھاڑ دی جاتی ہیں جو پیغمبر کا انکار کرے، تو خدا کی حکمت بالغہ ہے، اس نے بڑے لمبے عرصے تک اس اسکیم کو یہاں تک پہنچایا ہے۔ یہ ایک دن میں نہیں ہوا، اس سے پہلے کم و بیش کو 4000 سال پہلے سیدنا ابراہیم کو امام الرسل بنایا، دنیا کے وسط میں 2 قوموں کو آباد کیا۔ ان قوموں کی ذمہ داری لگائی پیغمبر کی نیابت میں کہ جو کام پیغمبر کرتا ہے قیامت تک تم نے کرنا ہے۔ وہ پہلی قوم اس ڈیوٹی کے پورا نہ کر سکی اس کو، تو پھر اس کے بعد اس پر عذاب آیا اور قیامت تک عذاب آئے گا۔ قرآن مجید نے بتایا ہے کہ قیامت تک مسیح کے ماننے والوں کو نہ ماننے والوں پر غلبہ دے دیا ہے۔ اور پھر یہاں پر بھی پیغمبر آ کے کہیں اندھیرے میں رخصت نہیں ہو گئے۔ ایک قوم ہے بنی اسماعیل کی، اور اس قوم کو خدا نے ذمہ داری دی ہے کہ خدا کی کتاب دنیا تک پہنچاؤ، اور خدا کا وہ توحید کا مرکز اس وقت شہادت دے رہا ہے عالمی سطح پر کہ وہ پیغمبر جو تنہا آیا تھا اس نے شرک کے اڈے کو توحید کا عالمی مرکز بنا دیا۔ تو قیامت تک کی حجت ہے جو میرے ہاتھوں میں ہے پیغمبر کی دی ہوئی، یہی ختم نبوت کے بارے میں مجھے بتاتی ہے، اور وہ اللہ کی کتاب ہے۔ جی شکریہ، جزاک اللہ۔ ایک سوال سر یہ ہے کہ اگر نظم اجتماعی پر حکمران عمل نہ کر رہا ہو تو ایک فرد، ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ قرآن مجید کیا رہنمائی کرتا ہے اس حوالے سے؟ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ ہر انسان کو اس کی استطاعت اور اس کے دائرے کے اندر دین پر عمل درآمد کرنا ہے۔ میرا کام اگر عام آدمی کی حیثیت سے کہیے تو یہ ہے کہ جو احکام مجھ سے متعلق ہوتے ہیں میں ان پر عمل درآمد کروں، اور جو احکام نظم اجتماعی سے متعلق ہوتے ہیں ان پر عمل درآمد کرنے کے لیے انہیں توجہ دلاؤں، اور جہاں پر میرا دائرہ اختیار ہے وہاں پر اپنے اختیار کو استعمال کروں۔ ہم الیکشن کرتے ہیں، ہمارے حکمرانوں کا انتخاب ہوتا ہے، میں اس کے اندر فیصلہ سازی کی جگہ پہ کھڑا ہوتا ہوں، اپنے اختیار کو استعمال کروں گا۔ میں دین کا عالم ہوں تو میرا کام ہے کہ میں اس دعوت کو حکمرانوں تک پہنچاؤں اور انہیں متنبہ کروں کہ اگر وہ شریعت پہ عمل درآمد نہیں کر رہے تو قیامت کے دن اللہ کی نظر میں وہ کافر بن کے اٹھیں گے۔ میں پورا زور لگاؤں گا، میں انہیں توجہ بھی دلاؤں گا۔ اگر آپ کہتے ہیں تو میں تنظیم بھی بنا سکتا ہوں، میں ان تک دعوت پہنچانے کے جدید میڈیمز کو بھی استعمال کروں گا، میں میڈیا کی طاقت بھی استعمال کروں گا، میں ہر سطح پر ان کے خلاف رائے عامہ کو ہموار کرنے کی بھی حیثیت رکھتا ہوں۔ تو جو کچھ میرا دائرہ اختیار ہے وہ میں کروں گا، لیکن عمل انہوں نے کرنا ہے، انہوں نے اس پر نفاذ کرنا ہے۔ میں کھڑا ہو کر کل حدود کا سڑکوں پہ نفاذ نہیں کر سکتا اس لیے کہ حکمران نہیں کر رہے۔ تو جو کچھ کرنا ہے وہ انہوں نے کرنا ہے۔ البتہ اگر وہ مسلمان ہوتے ہوئے کفر بواح کا ارتکاب کرتے ہیں، کھلے کفر کا ارتکاب کرتے ہیں اور اپنی اس حیثیت کو کھو بیٹھتے ہیں تو پھر وہ استبداد ہے۔
تو استبداد کے مقابلے میں اگر طاقت ہو تو پھر لڑا بھی جاتا ہے، اور اگر طاقت نہ ہو تو پھر شہید ہو جایا جاتا ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ بلغوا عنی ولو آیتن کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیا، اور صحابہ سے یہ شے پھر ظاہر ہم تک پہنچی، تو آج اس حدیث مبارکہ کو ہم کیسے دیکھیں گے؟ بالکل ایسی دیکھیں گے کہ جو دین کی بات مجھ تک پہنچتی ہے میں اس کو اپنے دائرہ اختیار کے اندر پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ پورا قرآن مجھے یہ کہتا ہے کہ نیکی خیر کی دعوت، جس کو ہم ایمان کہتے ہیں، اس کے کچھ ظاہری تقاضے ہیں، اس کے کچھ باطنی تقاضے ہیں۔ مثلا ایمان تو ہے اللہ پر ایمان، اور اس کے بعد فرشتوں پر ایمان، اور کتابوں پر ایمان، پیغمبروں پر ایمان، روز جزا پر ایمان۔ ایمان کا باطن ہے، ایمان کا ظاہر ہے کہ آپ توحید کا اقرار کریں، نماز روزہ زکوٰۃ حج سب کچھ کریں، لیکن جب آپ ایمان کو اپناتے ہیں تو اس کے کچھ مظاہر ہیں۔ ان مظاہر میں سے سب سے اہم مظہر ہے یہ کہ آپ نے خود عمل صالح کرنا ہے، اور تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کرنا ہے۔ اسی سے کچھ اور تقاضے پیدا ہو جاتے ہیں، وہ ہجرت کا تقاضا پیدا ہو جاتا ہے، دین کے اندر نصرت دین کا تقاضا پیدا ہو جاتا ہے، قیام بالقسط کا تقاضا پیدا ہو جاتا ہے۔ تو میں اگر مومن ہوں، میں قرآن کو پڑھوں گا تو ہر جگہ پہ دیکھوں گا کہ جو نیکی خیر کی بات مجھ تک پہنچ رہی ہے، میں اپنے دائرہ اختیار میں اس کو آگے پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ میں اگر حکمران ہوں تو ریاست کی سطح پر پہنچانے کی کوشش کروں گا نیکی خیر کی بات۔ جمعہ کا ممبر اسی لیے ان کے لیے خاص کیا گیا ہے۔ میں اگر استاد ہوں تو اپنی کلاس میں پہنچاؤں گا۔ میں اگر مبلغ ہوں، واعظ ہوں، دائی ہوں، عالم ہوں، تو اپنے حلقہ ارادت تک یہ بات پہنچاؤں گا۔ جہاں جہاں پہنچ سکتی ہے ہر شخص پہنچائے گا، لیکن اپنے دائرہ اختیار میں ایک ریڑھی والا پابند نہیں ہے کہ وہ ٹیکسس کی گلیوں میں آ کر اس کو اگر کوئی آیت ملی ہے تو کائنات کے گوشے گوشے تک پہنچا دے۔ دین کی پوری ہدایت آپ کے دائرہ اختیار میں ہے، اور دین نے یہ بتا دیا ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی بھی چیز تمہاری استطاعت سے زیادہ تم پر نہیں ڈالی گئی۔ بالعموم ہمارے ہیں جو روایت پیش کی جاتی ہے اس باب میں کہ جی آپ نے مثال کے طور پہ کوئی حکم دیکھ لیا آپ کے نزدیک خلاف شریعت ہے، تو اب آپ نے مثال کے طور پہ سب سے پہلے اس کو ہاتھ سے روکنا ہے، پھر زبان سے روکنا ہے، پھر دل سے برا جاننا ہے، اور ایمان کا ادنا ترین تقاضا ہے۔ اس روایت کو بھی بالکل غلط سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے نقطہ نظر سے اگر آپ اس کو جانیں گے تو اس سے مراد بھی یہ ہے کہ دائرہ اختیار کے اندر وہ بتائے ان لم یستطع، سمجھ میں نہیں آتی روایت کی کیا مطلب ہے کہ بھائی اگر استطاعت نہیں رکھتے، کیا مطلب اگر میں استطاعت نہیں رکھتا ہاتھ سے روکنے کی تو پھر میرا ایمان کا ادنا درجہ کیسے ہو گیا؟ میں تو استطاعت نہیں رکھتا تھا۔ یعنی ایک بندے کو 50 لوگ مارنے کے لیے آ گئے تو میں بچانے کی استطاعت ہی نہیں رکھتا، تو کہا یہ تو ذالک اضعف الایمان، ایمان کی کمی ہے، بھائی میرے پاس تو استطاعت ہی نہیں تھی۔ نہیں، میرا دائرہ اختیار تھا، میں کر سکتا تھا، پھر بھی نہیں کیا، تو اب یہ میرے ایمان کی کمزوری ہے۔ تو خدا کی ہر ہدایت کو جس تک پہنچتی ہے آگے پہنچائے گا دائرہ اختیار کے اندر۔ ایک سوال اور یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں کوئی باہمی تعلق موجود ہے یا نہیں؟ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن ہے وہ مشن ہی اصل میں مجھے پیغمبر کا تعارف کراتا ہے۔ آپ یہ پوچھیں گے کہ جو کچھ ردات میں نے آپ کو قانون اتمام حجت کی سنائی، اگر یہ رسول سے متعلق تھی تو یہ قیامت تک کے لیے قرآن میں ثبت کر کے مجھے کیوں پابند کر دیا کہ روز اس کو نمازوں میں پڑھو اور اس کی تبلیغ کرو اور اس کو سمجھو، اور اللہ کی ہدایت کا نوشتہ اب روز جزا تک سب پورا ہوا ہے؟ کیوں ہے؟ اس لیے کہ پیغمبر کا تعارف پیغمبر کا یہ مشن کراتا ہے۔ پیغمبر بنتا کیسے ہے؟ میں نے پیغمبر کو آج ماننا ہے تو میرے لیے تو وہ پیغمبر بنتا ہی اپنی مشن میں فتح سے ہے کہ وہ کوئی عام دائی نہیں تھا، بلکہ وہ خدا کا فرستادہ منتخب چنیدہ شخصیت تھی، اور وہ اکیلا آیا اور عرب کے ان صحراؤں کے اندر کھڑے ہو کے کیسرا و کسرا کی سلطنت کو اس نے تہوبالا کر دیا۔ یہ اس کی اسی پیغمبرانہ شخصیت کا وصف ہے جس کو میں جانتا ہوں۔ تو پیغمبر کا جو مشن ہے وہ میرے ایمان کی بنیاد ہے۔ میں نے آج بھی پیغمبر کو ماننا ہے، میں اسی بنیاد پہ اس کو مانوں گا کہ وہ سچا پیغمبر تھا۔ کیسے سچا تھا؟ دیکھو اس نے یہ کچھ کر کے دکھایا۔ ایک سوال حسن بھائی ہے کہ یعنی قیامت سے پہلے غلبہ اسلام ہوگا، اس حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں موجود ہیں، پھر غلبہ اسلام کیسے ہوگا؟ وہ پیشن گوئی بتائیں ذرا کیا ہے، کس روایت میں ہے، اس پیشن گوئی کو پڑھیں، پھر میں پیشن گوئی پہ بات کروں گا، اس لیے کہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے تحاشا پیشن گوئیاں منقول ہیں، اور وہ پیشن گوئیاں جو ہیں کچھ عالم رویا میں آپ کو دکھائی گئی ہیں۔ اگر کوئی چیز خواب میں دکھائی گئی ہے تو وہ محتاج تعبیر بھی ہے، محتاج تعویل بھی ہے۔ کچھ پیشن گوئیاں انہوں نے فتن کے بارے میں کی ہیں جو ان کے قریب زمانے کے اندر تھیں، وہ وہاں ہو کے پوری ہو گئی ہیں۔ کچھ پیشن گوئیاں اللہ کی کتاب نے قیامت کے بارے میں کی ہیں، کچھ پیغمبر نے کی ہیں، تو قرب قیامت کی علامات بھی ہیں، اسی طریقے سے وقوع قیامت کی علامات بھی ہیں۔ قرآن مجید نے بتایا یاجوج ماجوج کے باب میں، رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبریل میں پیشن گوئیاں بتائیں۔ پیشن گوئی پیش کریں، کیا پیشن گوئی ہے جس کے بارے میں یہ لازم آ جاتا ہے کہ اب پیشن گوئی چونکہ پوری کرنی ہے میں نے،
اور پیشن گوئی پوری نہیں ہوئی تو لہٰذا قرآن مجید کے اندر اگر کوئی آیت ہے اور وہ ایک کلام میں ہے اور کلام کا ایک متعین مفہوم ہے، لہٰذا پیشن گوئی کو پوری کرنے کے لیے میں اب قرآن کے اندر تعویل پیدا کر دوں گا۔ تو ہمارے ڈسکورس میں اگر کوئی چیز قرآن مجید سے متصادم ہو تو پھر تعویل اس کی ہوتی ہے۔ عام طور پر جو چیز پیش کی جاتی ہے وہ کیا الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، یا سیدنا مسیح کی آمد کے بعد دجال کا خروج اور اس کے بعد کی چیزیں، تو اس پر ہمارے ڈسکورس میں بڑی تفصیلی کام ہوا ہے، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس حدیث کو ہم کیسے دیکھتے ہیں، ان پیشن گوئیوں کے بارے میں جو قرب قیامت کی ہیں ان کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ بس آخری ایک سوال، وہ سوال یہ ہے کہ جب ہم یہ جانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ قرآن حکیم میں جو بھی احکامات ہیں وہ جو ہیں وہ قیامت تک نافذ العمل ہیں، پھر ہم اس بات سے کیوں اختلاف کرتے ہیں کہ دین کو غالب کرنے کا حکم صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے لیے خاص تھا؟ جی ہاں، یہ کس نے کہا کہ قرآن مجید کے اندر جو احکامات ہیں وہ سب کے سب قیامت تک کے لیے نافذ العمل ہیں؟ یہ ہمارا علم تو یہ بات نہیں کہتا۔ یعنی کوئی بھی دنیا کی کتاب ہوگی، اس کو پڑھا جائے گا، وہ کتاب یہ فیصلہ کر کے بتائے گی کہ کون سا حکم کس کے لیے ہے، کب ہے اور کیوں ہے۔ مطلب میں مثال دے کر آپ سے پوچھتا ہوں، قرآن مجید لوگوں کو یہ کہتا ہے کہ پیغمبر سے جب ملنے جاؤ تو صدقہ کرو، تو یہ حکم کیا آج مجھ سے متعلق ہے؟ قرآن مجید پیغمبر کو یہ کہتا ہے فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، تہجد کی نماز پڑھیں، یہ آپ کے لیے اضافی ہے، قرآن کا حکم ہے، یہ مجھ سے متعلق ہے۔ بے تحاشا احکامات ہیں، خود قرآن مجید پڑھتے ہوئے بتاتا ہے ہمیں کہ یہ وقتی نوعیت کے احکام ہے، یہ سد ذریعہ کا احکام ہے، یہ عین مطلوب احکام ہے، یہ قوموں کے اصطفاء سے متعلق کوئی قانون ہے، یہ پیغمبر کی اس منصبی حیثیت سے متعلق کوئی قانون ہے۔ تو نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جس وقت پیغمبر سے متعلق کوئی قانون قرآن میں آتا ہے تو پورا کا پورا قرآن پیغمبر کے ساتھ خاص ہو گیا، نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں جب کوئی حکم آ جاتا ہے تو وہ سب کا سب قیامت تک کی انسانیت سے یہ حکم بتائے گا۔ وہ حکم پڑھیے اور بتائیے کہ اس حکم میں یہ بات کہی گئی ہے۔ جو حکم پڑھا جاتا ہے لیُظْہِرَہُ کُلِّ، تو اس کے بارے میں ہم نے بتا دیا کہ یہ ہم سے متعلق ہی نہیں ہوتا۔ قرآن مجید بتاتا ہے پیغمبر کے بارے میں شادیوں کا قانون پورا کا پورا، وہ مجھ سے آپ سے متعلق ہوتا ہے، ہم اور آپ 4 سے زیادہ شادیاں کر سکتے ہیں۔ تو قرآن مجید کے بارے میں یہ بہت غلط تصور ہے۔ کوئی کتاب دنیا کی جس کو آپ پڑھیں وہ کتاب بتائے گی کہ اس کے اگر کوئی متعین آڈینس ہیں، متعین کریکٹرز ہیں، تو کون سی چیز ہے جو اس سے متعلق ہے۔ تو ہمارے ڈسکورس میں یہ ایک سائنس ہے، یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ ایک دن اٹھ کے ہم نے کہا کہ قرآن کے احکامات کو رسول کے ساتھ خاص کر دو۔ نہیں، قرآن مجید ہر حکم وہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ اسے متعین کیا جائے۔ مثال کے طور پہ حکم تو پیغمبر ہی کو دیا گیا ہے نماز پڑھنے کا، لیکن مجھ پر بھی لازم ہے۔ کیوں لازم ہے؟ اس لیے کہ اگر میں خدا کو مانتا ہوں، میں نے خدا کا اقرار کیا ہے اور میں نے خدا سے اپنے تعلق کا اظہار کرنا ہے، تو خدا نے میرے لیے مراسم عبودیت مقرر کر دی ہیں۔ مجھے تو آج بھی نماز پڑھنی ہے، مجھے تو آج بھی روزہ رکھنا ہے، مجھے تو آج بھی حج کرنا ہے، اس لیے کہ خدا نے مجھ پہ مقرر کر دی ہیں اور میں بحیثیت انسان ان کا مخاطب ہوں۔ آپ آگے بڑھ کے کہیں قتال بھی میں نے کرنا ہے، تو میں آپ کو کہوں گا ضرور کیجئے، لیکن پہلے دعویٰ رسالت کیجئے، اس لیے کہ پیغمبر کو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے یہ کام کرنا ہے۔ اور یہاں اس بات کی بھی میں تصریح کر دوں کہ جس وقت ہم کہتے ہیں کہ جہاد کا یہ پہلو کہ وہ غلبہ دین کے لیے ہوگا اور جو منکرین ہیں ان کو مار دیا جائے گا، یہ ختم ہوا ہے، لیکن ہمارے تصور جہاد میں جہاد قیامت تک باقی ہے۔ وہ ظلم اور عدوان کے خلاف ہوگا، وہ جبر اور استبداد کے خلاف ہوگا، وہ ہو سکتا ہے وہ نظم اجتماعی کرے گا، لیکن جہاد کا یہ پہلو جس میں آپ منکرین کو کفر، شرک اور ارتداد کی بنیاد پر روئے زمین سے اکھاڑ پھینکتے ہیں، یہ پیغمبر کی ذمہ داری تھی۔ تو ہر حکم متعین ہوتا ہے، ہر حکم بتاتا ہے کہ وہ کس سے متعلق ہے۔ یہ اسٹیٹمنٹ ہمارے علم نے کبھی نہیں دی کہ قرآن مجید میں جو کچھ حکم آگے ہے وہ اب قیامت تک اس پر عمل درآمد کرنا ہے، وہ قیامت تک میرے لیے باعث ہدایت ہے۔ یاد رکھیے گا کہ رسول کی عدالت اس کی قوم میں ہوتی ہے، لیکن رسول کی ہدایت عالمی ہے، اور وہ جو عدالت ہے وہ بھی میرے ایمان کا تقاضا ہے، اس لیے کہ جب تک میں اس کو نہیں سمجھوں میں رسول کو نہیں سمجھ سکتا، اور رسول کو نہ سمجھوں تو دین کو نہیں سمجھ سکتا۔ حسن بھائی آپ کا بہت شکریہ، آپ قیمتی وقت نکال کر تشریف لائے، ہم تہ دل سے آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے شارٹ نوٹس پر ہمارے ساتھ تعاون کیا اور شفقت فرمائی، آپ تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ ہمارے پاس حوالات کچھ اور تو تھے، لیکن وقت کی قلت کے باعث ہمیں یہ سلسلہ یہاں منقطع کرنا پڑے گا۔ میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں، بالخصوص آپ کی انتظامیہ کا، آپ کی قیادت کا، اور میں ان سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ خیال و افکار میں نے پیش کیا ہے یہ محض ہماری رائے ہے۔ ہم پوری طریقے سے ہمیشہ اس چیز کے لیے تیار رہتے ہیں کہ اگر ہماری غلطی ہم پر واضح ہو جائے
تو ہم آگے بڑھ کر خدا کی سچی بات کو اپنائیں اور قیامت کے دن اللہ کی رسوائی سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ میں یہاں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں بالعموم جو مختلف الخیال لوگوں کے بارے میں پروپیگنڈے کا ایک پورا تصور قائم کر لیا جاتا ہے، میں آپ کو بہت دیانتداری اور بڑے صدقے دل کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ یہ جو ڈسکورس ہے جس کی بنیاد بر صغیر کے اندر آج سے کم و بیش 150 سال پہلے مولانا حمید الدین فرائی نے رکھی، اور پھر اس کے بعد مولانا امین حسن اصلاحی نے اسی نظام فکر پر تفسیر رکھی، اور پھر اسی پورے کے پورے طرز استدلال کو جاوید احمد غامدی صاحب نے گزشتہ 50 سال میں یہاں تک پہنچایا ہے۔ ایک علمی خدمت ہے، اس علمی خدمت کو علم کے طریقے پہ جاننے کی کوشش کریں، اور علم کے طریقے پہ جاننے کی یہ پہلی سبیل ہے جس کا آج آپ نے بندوبست کیا ہے۔ مجھے 24 گھنٹے پہلے اس کا علم ہوا، یہاں پر امریکہ میں اس وقت رات کی کافی دیر ہو چکی ہے، لیکن میرے لیے اس سے زیادہ مسرت کی کوئی بات نہیں تھی کہ اگر کوئی شخص اس چیز پر آمادہ ہے کہ وہ میرے نقطہ نظر کو جاننا چاہتا ہے تو میں آگے بڑھ کے اپنے نقطہ نظر پیش کروں۔ اور ہمارے استاد جناب جاوید احمد غامدی صاحب کے بارے میں بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس وقت آپ چاہیں، آپ کے جو لوگ اس استدلال کو گہرائی میں سمجھنا چاہتے ہیں وہ ہر وقت حاضر ہیں اور ہر وقت موجود ہیں۔ ان کے لیے اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہوتی کہ وہ خود اپنی اصلاح کے لیے اگر کوئی شخص ان سے سوال کرتا ہے، کوئی بات سمجھنا چاہتا ہے تو اپنے آپ کو پیش کریں۔ اور آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو حق بات ہے اس پر ہمیں قائم رہنے کا جذبہ فراہم کرے۔ جی بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ۔